فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی تقدیر جگاتے ہیں تیرے ماتم سے، اپنی تقدیر جگاتے ہیں تیرے ماتم سے، خون کی راہ بچھاتے ہیں تیرے ماتم سے۔ اپنے اظہار عقیدت کا سلیقہ یہ ہے، اپنے اظہار عقیدت کا سلیقہ یہ ہے، ہم نیا سال مناتے ہیں تیرے ماتم سے۔ کرو سامان ماتم، شاہ کا غم مان پہنچا ہے، عزادارو سنو ماہ محرم مان پہنچا ہے، لیے اہل حرم اور چند بچے ساتھ میں اپنے، قریب کربلا شاہ دو عالم آن پہنچا ہے۔ بیعت طلب ہوئی جو شہ مشرقین سے، یعنی جناب فاطمہ کے نور عین سے، انکار کر کے شہ نے ثابت یہ کر دیا، انکار کر کے شہ نے ثابت یہ کر دیا، میرا حسین مجھ سے میں ہوں حسین سے۔ غم حسین میں بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے، غم حسین میں بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے، چراغ فاطمہ سے ہم ہیں لو لگائے ہوئے۔ کھڑا ہے دھوپ میں زہرا کا چاند کیوں اے چرخ، کھڑا ہے دھوپ میں زہرا کا چاند کیوں اے چرخ، ادھر ہے شمر عمر چتر زر لگائے ہوئے۔ صبح حسین چلا ہر تو شمر چلایا، صبح حسین چلا ہر تو شمر چلایا، کہاں کو جاتا ہے گھوڑے کی باگ اٹھائے ہوئے، کہاں کو جاتا ہے گھوڑے کی باگ اٹھائے ہوئے۔ خلاف عقل ہے حاکم سے منحرف ہونا، خلاف عقل ہے حاکم سے منحرف ہونا، اجڑتے دیکھے ہیں کنبے بسے بسائے ہوئے، اجڑتے دیکھے ہیں کنبے بسے بسائے ہوئے۔ ہے اضطراب عیاں صاف تیرے چہرے سے، ہے اضطراب عیاں صاف تیرے چہرے سے، ادھر کو دل ہے ادھر سے ہے منہ پھرائے ہوئے، ادھر کو دل ہے ادھر سے ہے منہ پھرائے ہوئے۔ گھر اپنا چھوڑ کے در در پھرے گا خانہ خراب، گھر اپنا چھوڑ کے در در پھرے گا خانہ خراب، کسی کے گھر کوئی جاتا ہے بے بلائے ہوئے۔ پکارا ہر نہ بہت بھاؤں کو سگے دنیا، پکارا ہر نہ بہت بھاؤں کر او سگے دنیا، سخن ہے سے بہت سے سنے سنائے ہوئے، سخن ہے سے بہت سے سنے سنائے ہوئے۔ ہزار تو ہمیں بہکائے ہم نہ بہکیں گے، ہزار تو ہمیں بہکائے ہم نہ بہکیں گے، کہ خضر وقت کے ہیں راستے بتائے ہوئے، کہ خضر وقت کے ہیں راستے بتائے ہوئے۔ سقر سے جب کہ ہوئے ہر تو کس طرح بہکیں، سقر سے جب کہ ہوئے ہر تو کس طرح بہکیں، نہ چین آئے گا ہم کو بغیر جائے ہوئے۔ کٹے یہ سر کے لوٹے گھر جنہاں میں پہنچیں گے، کٹے یہ سر کے لوٹے گھر جنہاں میں پہنچیں گے، ملیں گے قصر جواہر بنے بنائے ہوئے۔
ملیں گے قصر جواہر بنے بنائے ہوئے، جناح میں جا کے ہی راحت میں پاؤں گا، سن لو جناح میں جا کے ہی راحت میں پاؤں گا، سن لو ملیں گے حوروں کے بستر سجے سجائے ہوئے۔ درود پڑھے آپ حضرت۔ ملیں گے حوروں کے بستر۔ روایت ہے اس طرح تاریخ میں اس طرح مشہور ہے کہ جب معاویہ پسر ہندہ جگر خارا نے تخت و حکومت و سلطنت آرائش و دیبائش دنیا کو خیر بات کہہ کر گوشہ قبر اختیار کیا، اور اس کی جگہ اس کا بیٹا اس کی خطرتوں کا مظہر اس کی وصیت کے مطابق یزید پسر معاویہ تخت حکومت میں متمکن ہوا، تو تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے باپ کا سوگ منایا، پھر اہل شام سے بیعت لی، پھر حاکم مدینہ کو خط لکھا کہ میری بیعت حسین ابن علی سے لے، تو خط حاکم مدینہ کو لکھا بشد و مد، مضمون یہ تھا تب اطاعت تیری سند، بیعت میری حسین سے لے تو بجد و قد، میں فوج بھیجتا ہوں کرے گی تیری مدد، بیعت کریں تو جلد ادھر بھیج دیجیو، راضی نہ ہو تو کاٹ کے سر بھیج دی۔ تو پہنچا جو ہی مدینے میں وہ نام یزید، پڑھ کر وہ خط بہت متردد ہوا ولید، دل میں کہا یہ امر تو ہے عقل سے بعید، میں فاطمہ کے لال کو کیوں کروں شہید، ارے دعویٰ سلطنت بھی نہیں بے قصور ہے، ایسے کہ نہ رکج پہ ستم کیا ضرور ہے۔ ولید اسی تردد میں تھا کہ کچھ دن گزر گئے اور وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ کس طریقے سے بیعت طلبی کرے۔ اسی اثنا میں یزید کا دوسرا خط ولید کو ملا کہ اے ولید، اگر تیری ہمت اور طاقت حسین ابن علی سے بیعت لینے کی نہیں ہے تو اپنے عہدے سے دستبرداری اختیار کر۔ پس یہ خط ملتے ہی ولید پریشان ہو گیا اور مشورے کے لیے مروان کو بلا بھیجا اور اس سے تمام مفصل حال بیان کیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی معاویہ کی موت کو پوشیدہ رکھ کر پردہ شم میں حسین ابن علی کو بلا کر بیعت لے لے، اگر وہ بیعت کریں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسی وقت ان کا سر کاٹ کے دمشق میں بھیج دے۔ پس حسب مشورہ مروان، ولید نے عبداللہ ابن عثمان کو بلایا اور تاکید کی کہ بعد نماز عشاء فرزند رسول کو بلا لا۔ پس اس حکم کو سن کر عبداللہ ابن عثمان بعد نماز عشاء حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ عبداللہ ابن عثمان نے ولید کا پیغام دیا، آپ نے فرمایا جا کہہ دے میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ پس اس کو رخصت کر کے آپ ذوالاسرا میں تشریف لائے اور جناب زینب اور اہل حرم کو تمام حالات مفصل سنائے۔ اس وقت جناب زینب آپ کی سلامتی کی دعا مانگنے لگیں تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے بہن وہ اور ہے جگہ تمہیں جس کا خیال ہے، یا مجھ پہ ہاتھ اٹھائے کوئی کیا مجال، تو سمجھا چکے بہن کو جب حضرت بچش میں تر، بادی شہ نجف نے کمر بند سے کمر ڈالا، بائے پاک محمد کو دوش پر لے کر عصا، نبی کا چلے شاہ بیر بر یوں ساتھ تھے رفیق، شہ کم سپاہ کے جیسے ستارے عرش پہ ہوں گرد ماہ کے۔ مورخ عاصم کوفی لکھتا ہے کہ آپ نے اپنے ہمراہ 40 افراد لیے اور ولید کے دارالمعارہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب دارالمعارہ کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے اصحاب و انصار سے ارشاد فرمایا کہ ولید نے مجھے تنہا بلایا ہے، لہذا یہ مناسب نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ دارالمعارہ میں داخل ہوں، مناسب یہ ہے کہ میں یہاں سے تنہا جاؤں۔ ہاں البتہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم لوگ بے درے تلواریں لے کر
دارالمعارف میں داخل ہو جانا تو پاس ادب سے کہہ نہ سکے کچھ رفیق و یار، بولے یہ ہاتھ جوڑ کے عباس نامدار، آقا غلام کو نہیں آئے گا یہاں قرار، سائے کی طرح ساتھ رہے گا یہ جانثار، شاید نہ پہنچ یہاں تلک آواز دور کی، اور کفشیں لیے رہے گئے خادم، کفشیں لیے رہے گا یہ خادم حضور کی۔ استاد آپ نے امر بالصبر فرمایا، تسلی و تشفی دی، اور تنہائی دارالمعارف میں داخل ہوئے۔ جب ولید نے حضرت کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اپنے مقام سے اٹھ کھڑا ہوا اور لبِ فرش آیا، اور بس ادب و احترام آپ کو لا کر اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا، اور یزید کا خط آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ پتہ آپ نے وہ خط پڑھا اور فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ولید کو معاویہ کی موت کا پرسہ دیا، اور فرمایا کہ جہاں تک بیعت کا سوال ہے تو یہ پردہ شب ہے، اس وقت بیعت کرنا نہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، لہذا صبح کو اہل مدینہ کو جمع کر لینا اور مجھے بھی بلا لینا، اس وقت جو مناسب ہوگا وہ کیا جائے گا۔ یہ فرما کر آپ اپنے مقام سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پر اس وقت مروان نے ولید سے کہا کہ اے ولید، اگر اس وقت حسین تیری دسترس سے نکل گئے تو ان کا ہاتھ آنا نہایت دشوار ہے، لہذا مناسب یہ ہے یا تو اسی وقت ان سے بیعت لے یا بھی ان کا سر کاٹ کے دمشق میں بھیج دے۔ پر یہ سننا تھا کہ شیر خدا کے شیر کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے پسرے زنے کبوت چشم، تیری کیا مجال ہے کہ مجھے قتل کرے، ولید کی کیا ہمت ہے؟ پتہ آپ کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ آپ کے تمام عزیز و رفقا ننگی تلواریں لیے ہوئے دارالمعارف میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ نے اپنے اصحاب و اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ بس میرے شیرو بس، ہم لوگ اہل بیت رسول خدا ہیں، سبقت نہیں کرتے۔ اور ولید اور مروان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگ میرے مناطب سے آگاہ نہیں ہو، ارے ہم وہ ہیں کہ اللہ نے کوثر ہمیں بخشا، سردار یہ فردوس کا محضر ہمیں بخشا، طاقت ہمیں دی زور ہمیں زر ہمیں بخشا، اور اقبال علی خلق پیمبر ہمیں بخشا، ہم نور ہیں گھر طور تجلا ہے ہمارا، اور تخت بن داؤد مصلی ہے ہمارا، تو ہم کو کیا خدا نے سرفراز لافتہ، بھیجا ہمارے واسطے خالق نے حل عطا، کافی سنت کے واسطے ہے لفظ قل کفا، زیبا ہمارے تن پہ ہے تشریف انما، ہم سے زیادہ کس کا ہے رتبہ جہان میں، قرآن ہے 3 حصے ہماری شان میں، تو ہم وہ ہیں کہ فطرت سے فرشتے کو دیے پر، بلوایا ہے خالق نے ہمیں عرش کے اوپر، واللہ کہ ہم حور و ملائک سے ہیں بہتر، دنیا میں نہیں ہم سے کوئی افضل و برتر، ہے حکم فرشتوں کو سلامی کا ہماری، اور جبریل کو ہے فخر غلامی پہ ہماری، تو ہم ہیں ستون دین و نشانے رہے یقین، خالق نے اپنے راز کا ہم کو کیا امین، واللہ ہم میں وارث سردار مستعلین، روشن ہمارے نور امامت سے ہے زمین، گردش سے گو زمانے کی معلوم آج ہیں، اور فضل خدا سے عرش مولا کے تاج ہیں۔ یہ فرما کر آپ میں عزیز و انصار دارالمعارف سے باہر تشریف لائے اور دولت سرا میں تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ شب شنبہ ماہ رجب سن 60 ہجری کو 26 ماہ رجب سن 60 ہجری کو گزرا۔ ولید سے ملاقات کے بعد آپ نے طے کر لیا کہ اب مدینے میں رہنا کسی طرح مناسب نہیں ہے، مگر یہ آپ کے لیے بہت نہایت شاق تھا۔ ایک تو بچپنا یہاں گزرا، دوسرا نانا کا مدار مقدس، والدہ گرامی کی قرب مطہر، بھائی کی لحد انور، ان مقامات سے بچھڑنا حضرت کو نہایت شاق تھا، مگر نانا کے دین کی محافظت کی ذمہ داری کی وجہ سے
آپ نے ان مقامات سے بھی بچھڑنا منظور کر لیا، اور اس رات کو جس کی صبح ہوتے ہوتے آپ نے مدینہ کو چھوڑ دیا تھا، انہی مقامات مقدسہ سے رخصت کے لیے مقرر کیا۔ آپ نے اپنے اس فیصلے سے اہل حرم کو آگاہ کر دیا، اور نانا کے قبر کے پاس آئے اور ماں قبر کے متصل چند نمازیں ادا کیں۔ ایک نماز کی سجدے میں آپ کو قنوتگی آ گئی، تو آپ نے دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آغوش مبارک میں لے کر دیدہ ہو کر فرماتے ہیں کہ اے فرزند میرے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے دشمنوں کے درمیان میں اپنے خون میں غوطے مار رہے ہو۔ اے نور نظر، تمہارے والدین، تمہارے ماں باپ تمہارے بہت مشتاق ہیں، تم ان سے بہت جلد ملو گے۔ اور اے فرزند، بہشت جاوید میں چند درجات ایسے ہیں جن کو تم بغیر شہید ہوئے حاصل نہ کر سکو گے۔ پس یہ دیکھ کر آپ بیدار ہوئے اور قبر مطہر سے رخصت ہو کر والدہ گرامی کی قبر پر تشریف لائے، تو دیکھا کہ جناب زینب قریب مرقد مطہر بیٹھی ہوئی بیان کر رہی ہیں کہ اماں تمہاری بیٹیاں ہوتی ہیں بے وطن، کیوں کر بچائے بھائی کو آفت سے یہ بہن، کچھ دن سے بے قرار ہیں شاہن شہ زمن، کچھ دن سے بے قرار ہیں شاہن شہ زمن، ہے اجاڑ ہوتا ہے پھولا پھلا چمن، ہے اجاڑ ہوتا ہے پھولا پھلا چمن، کیوں کر بچائے بھائی کو آفت سے یہ بہن۔ دودھ پڑے آپ بتا، کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ شب کو سوئے ہیں، اور تربت پہ نہ جان کی جا جا کے روئے ہیں، تو یہ سنتے ہی رونے لگے شہ سر کو جھکائے، آگے بڑھے اور والدہ کی قبر پہ آئے، پائی نے لحد گر کے بہت اشک بہائے، تربت سے صدا آئی کہ ہے میرے جائے، پیغام یزید آیا ہے جس دن سے وطن میں، پیارے میں اسی دن سے تڑپتی ہوں کفن میں، تربت میں جو کی میں نے بہت گریہ وزاری، گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری، فرماتے تھے اے احمد مختار کی پیاری، تم پاس ہو تربت بہت دور ہماری، گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا، اور کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرا، کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرا۔ پس آپ اس قبر سے رخصت ہوئے، پھر بھائی کی قبر سے بھی رخصت ہوئے، اور رخصت ہو کر دولت سرا میں تشریف لائے، اور سفر کی تیاری کرنے لگے، تو کرنے لگے تیاری سفر کی شہ ابرار، گھوڑے بھی کسے جاتے تھے تھی محملیں تیار، اسباب سفر باندھتے تھے یا برو انصار، عباس نکلواتے تھے صندوق سے ہتھیار، ہر فرد پا الطاف و کرم کرتے تھے شبیر، اور ہمراہیوں کے نام رقم کرتے تھے شبیر۔ پس جس وقت اہل مدینہ کو یہ معلوم ہوا کہ فرزند رسول مدینہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو تمام اہل مدینہ آپ کے در دولت پر حاضر ہو گئے، اور عرض کرنے لگے کہ یا حضرت آپ مدینہ کو چھوڑ کر نہ جائیے، کیونکہ مدینہ کی گلیاں ویران ہو جائیں گی، روضہ جناب رسول خدا کا ویران ہو جائے گا، اس کی رونق جاتی رہے گی، ہم لوگ بے سہارا ہو جائیں گے، ہمارا کوئی والی و وارث نہیں رہے گا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ مجھ مظلوم کی مفارقت میں درجہ نہ رہو، بلکہ میرے حق میں دعا کرو کہ خداوند عالم مجھ کو جلد منزل مقصود پر پہنچا دے۔ اسی اثنا میں جناب عبداللہ شوہر جناب زینب روتے ہوئے تشریف لائے، اور عرض کرنے لگے کہ یا حضرت میں کیا سن رہا ہوں، یا حضرت اس وقت زمانہ خاندان رسالت سے برگزشتہ ہے، ایسے حالات میں سفر کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ مجھ کو کب گوارا تھا کہ نانا کا مزار مقدس، اماں کی قبر مطہر، بھائی کی لحد سے بچھڑ جاؤں،
لیکن میں اپنے نانا سے ان کے دین کی محافظت کی ذمہ داری لے چکا ہوں، اور اس وقت نانا کے دین بے نشان ہونے کے آثار ہیں، اس لیے میرا مدینے میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ پر اس وقت اب جناب عبداللہ نے یہ سنا کہ حضرت کا ارادہ مصمم ہے مدینہ کو چھوڑنے کا، تو آپ نے عرض کی کہ یا حضرت اگر آپ کا ارادہ مصمم ارادہ ہے عراق جانے کا تو آپ مخدرات اسما اطفال خردسال کو ساتھ نہ لے جائیے، کیونکہ ریگستان کی راہ میں کس طریقے سے ان کی مفادت ہو سکے گی۔ مناسب یہ ہے کہ آپ تنہا سفر اختیار کریں اور اہل حرم کو یہیں چھوڑ دیں۔ تو یہ سن کے حرم میں ہوا کوہرام قدارا، رو رو کے تب زینب مستر نے پکارا، بس بس میرے صاحب نہ یہ پھر کئی دوبارہ، ہے تمہیں تنہائی یہ سید کی گوارا، بن بھائی کا مجھ کو کیے جاتے ہو ابھی سے، اور بچھڑی ہوں نہ بچھڑوں گی حسین ابن علی سے، کہنا یہ سخن آپ کو زیبا نہیں صاحب، واری یہ محبت کا تقاضا نہیں صاحب، شبیر ابھی بے کس و تنہا نہیں صاحب، زینب تو ہے موجود جو زہرا نہیں صاحب، کیا تم نے کہا خون جگر پیتی ہوں صاحب، اور بھائی کو فقط دیکھ کے میں جیتی ہوں صاحب، اور کیا مر گئی زینب جو اکیلے اس ادارے، کیا مر گئی زینب جو اکیلے اس ادارے، حاضر ہوں قدم پر مجھے اپنے ابھی وارے، سب کن بے کسر تیغ سے جلاد اتارے، پر ایک پسرے فاطمہ زہرا کو نہ مارے، اس کوچ کی کس کو نہیں دنیا میں خبر ہے، اور بھائی کو نہیں چھوڑوں گی یہ اور سفر ہے، تو رخصت فقط مجھ کو نہ تو شان سواری، تم ہو میرے حاکم میں ہوں میں قوم تمہاری، آنا ہو نہ آنا ہو خطا بخشو ہماری، ہر باپ کو اولاد بہت ہوتی ہے پیاری، بیٹوں کو تمہارے تمہیں دے جائے گی زینب، اور جہاں اپنی فقط صدقے کو لے جائے گی زینب۔ تو یہ سنتے ہی زینب کے پسر آنکھ بچا کر شبیر کے پہلو میں کھڑے ہو گئے جا کر، عبداللہ جعفر نے کہا اشک بہا کر، بس بنت علی بس نخجل بہر خدا کر، دونوں پسر آقا پہ کروں آپ تصدق، کرے میں ان پہ تصدق، میرے ماں باپ تصدق، واللہ جو کچھ اور سمجھ کر یہ کہا ہو، ڈر تھا کہ نہ بے پردگی آل ابا ہو، زینب نے کہا اگر یہی قسمت میں لکھا ہو، پھر اس کا علاج آپ سے کیا بھائی سے کیا ہو، گھر کا یہ سب اسباب گیا کس لیے باہر، نے فرش ہے نے مسند فرزند پیمبر، دالان سے کیا ہو گیا گہوار اصغر، ارے اجڑا ہوا لوگوں نظر آتا ہے مجھے، کچھ منہ سے تو بولو میرا دم گھٹتا ہے اماں، کیا سب سے پیمبر سے وطن چھٹتا ہے اماں۔ اس وقت مادر غمخوار بے چین ہوئی اور فرمانے لگیں یا بیٹی تمہیں تو معلوم ہو گیا، تم چھٹتی ہو اس واسطے سب روتے ہیں سغرا، ہم ہاتھ سے آوارہ وطن ہوتے ہیں سغرا۔ اس وقت جناب سغرا بے چین ہوئی اور عرض کرنے لگیں کہ مجھے بابا سے ملا دیجئے۔ پس معلوم میں کربلا فرزند رسول جناب سغرا کے قریب آئے تو بیٹی شہیدی جاں کی تسلیم کو اٹھی، بستر سے عصا تھام کی تعظیم کو اٹھی، تب پیار کر کے بیٹی کو کہنے لگے حضرت بیٹھو کہ ابھی اٹھنے کی تم میں نہیں طاقت، ایک ذوق کی تصویر ہو ایسی ہے نقاہت، اور کیوں رات میں کیسی رہی بیوی کی طبیعت، تب میں جو کراہی تھی تو گھبرائے تھے سغرا، بے ہوش تھی تم شب کو بھی ہم آئے تھے سغرا، صحت تمہیں حق سے یہ بابا کی دعا ہے، اولاد کو راحت ہو تو جینے کا مزہ ہے، اب بات یا پیمائی ہے ایذا ہے بلا ہے، اور کیا جانیے شبیر کی تقدیر میں کیا ہے، دل جلتا ہے جب تب میں تمہیں پاتا ہوں سغرا، اس رنج سے میں اور گھلا جاتا ہوں سغرا، تو غربت کی بھی ہوتی ہے جب صبح جب شام، کرتا ہے سفر قافلہ راحت و آرام،
وہ دشت نوردی، وہ غم و صدمہ و آلام، منزل پہ بھی ممکن نہیں راحت کا سر انجام، نیند آتی ہے کب لاکھ جو پٹکے وہ سر اپنا۔ اب میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اثناء راہ میں آپ کو پریشان نہ کروں گی، وہ بات نہ ہوگی کہ جو بے چین ہوں مادر، ہر صبح میں پی لوں گی دوا آپ بنا کر، دن بھر میری گودی میں رہیں گے علی اصغر، لونڈی ہوں سکینہ کہ نہ سمجھو مجھے دختر، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، تو کیا تھا بغیر منہ سے کہوں درد ہے سر میں، اف تک نہ کروں بڑھ کے اگر آگ جگر میں، بھولے سے بھی شب کو نہ کراہوں گی سفر میں، اور قربان گئی چھوڑ نہ جاؤ مجھے گھر میں، ہو جانا خفا راہ میں گر روئے گی سغرا، یا نیم کباتی اجما سوئے گی سغرا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی تمہارا بیماری کے میں یہ عالم ہے کہ دم چڑھتا ہے بستر سے اٹھاتی ہو اگر سر، بی بی کہو میں مل میں چڑھا جائے گا کیوں کر، گھر میں تمہیں پانی کی طلب رہتی ہے اکثر، پھر کیا ہو کسی دن جو نہ پانی ہوں میں اثر، تم چلنے کے قابل نہیں میں رہ نہیں سکتا، اور مجھ کو یہ تشویش کہ کچھ کہہ نہیں سکتا، گھر میں تمہیں چھوڑوں یہ نہیں دل کو گوارا، لے جاؤں تو جینا نہیں ممکن ہے تمہارا، بچوں میں کوئی تم سے زیادہ نہیں پیارا، مجبور ہوں بے ہجر نہیں اب کوئی چارہ، فرقت میں صدا نہ لو فریاد کروں گا، ارے منزل پہ جو اتروں گا تمہیں یاد کروں گا۔ تو منہ دیکھ کے چپ رہ گئی وہ بے کس و دلگیر، چھاتی سے لگا کر سے رونے لگے شبیر، اور فرمایا شہیدین کے لو جاتے ہیں سغرا، جلد آئیں گے یا خود تمہیں بلواتے ہیں سغرا، تو لپٹا کے گلے فاطمہ سغرا کو دوبارہ، اٹھے شہیدی گھر تہو بالا ہوا سارا۔ اس وقت آپ نے جناب عباس سے ساتھ میں کہ بھائی اب جلد روانہ ہونے کی تیاری کرو، کیونکہ کم سن مسافر، مجھے تشویش بڑی ہے، دن چڑھ گیا ہے، آج کی منزل بھی کڑی ہے۔ یہ فرما کر آپ روتے ہوئے روضے جناب رسول خدا میں تشریف لائے اور عرض کی کہ نانا میں ہوں پسر فاطمہ، بیٹا آپ کی بیٹی کا، اب یہ دلبند آپ کا ظلم عادت سے تنگ آ کر آمادہ سفر غربت برائے شہادت ہے اور قبر مطہر سے رخصت ہونے کو آیا ہے، تو میں ایک تنے تنا ہوں، ستم گار ہزاروں، ایک جان ہے اور در پہ آزار ہزاروں، ایک پھول سے رکھتے ہیں خلش خار ہزاروں، ایک سر فقط اور خریدار ہزاروں، مادم کئی شہر کے خونریز ہوئے ہیں اور خنجر میری گردن کے لیے تیز ہوئے ہیں، امت میں عجب غدر ہے دین کے سرتاج، ہے دشمن دی مالی کے تخت و علم و تاج، دنیا کا در و مال میسر ہے انہیں آج، میں گوشہ نشیں فاقہ کشو بے کس و محتاج، اپنا علم و تخت اسی دن گیا نانا جب فاطمہ سے باغ فدق چھن گیا نانا۔ یہ کہہ کے ملا قبر سے شہنے جو رخ پاک، ہلنے لگا صدمے سے مدارے شہل اولاد، جنبش جو ہوئی قبر کو تھرا گئے افلاک، کافی زمین سہن مقدس میں اڑی خاک، اس شور میں آئی یہ صدا روضے جد سے، تم آگے چلو ہم بھی نکلتے ہیں لحد سے، تو باتوں نے تیری دل کو میرے کر دیا مجروح، تو شہر سے جاتا ہے تڑپتی ہے میری روح، بے تیغ کیا خنجر غم نے تیرے مذبوح، ہے کشتی امت پہ تباہی کی چلا روح، محلے کی جو سب بیویاں گھر میں، ایک حشر سے ناموں سے شہ جن و بشر میں، مل مل کے گلے روتے تھے اس طرح سے آ کر، میت پہ بھکا کرتے ہیں جس طرح سے جا کر، تو رونے کا ادھر غل تک فضائے پکاری، تیار ہے ناموں سے محمد کی سواری، کیا دیر ہے دروازے کے نزدیک ہے زینب کی ہماری، کیا دیر ہے بے اسد اللہ کی پیاری، ہر بار قناتوں کے قری آتے ہیں عباس، اب جلد سواری ہوئے فرماتے ہیں عباس، تو آپ پہنچے جو ناقے کے قرین دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سبت پیمبر،
فضا تو اٹھائے ہوئے تھی گوشے چادر، تھے پردے میں مل کو ہٹائے علی اکبر، فردن کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے، اور نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ تو ایک دن تو مہیا تھے سامان سواری، ایک روز تھا وہ گرد سے نیزے لیے نامی، میں مل دن ہودن کجاوا نہ ماری، بے پردہ تھی وہ احمد مختار کی پیاری، ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے، اور تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندھے تھے۔ القصہ اہل حرم ناقوں پہ سوار ہونے لگے تو حضرات صغرا کو نقاہت سے نتی طاقت رفتار، اٹھی کئی بار اور گری در پا کئی بار، جس ناقے پہ تھی بان ہوئے ناشاد دل افگار، اس ناقے کے پاس آ کے چلائی وہ بیمار، قربان گئی آخری دیدار دکھا دو، اور اماں مجھے اصغر کو پھر ایک بار دکھا دو۔ تو مضطر ہوئی سن کر یہ سخن مادر اصغر، پردے سے جگر بند کا منہ کر دیا باہر، بیٹی سے کہا دست پتھر ماتھے پہ رکھ کر، لو آخری تسلیم بجا لاتے ہیں اصغر، اور تم بھی کبھی گودی کو میری یاد کرو گے۔ تو اس وقت مادر غمخوار بے چین ہو گئیں اور فرمانے لگی کہ ماں صدق جائے اب نہ کرو گریہ ازاری، اصغر میرا روتا ہے صدا سن کے تمہاری، بے کس میری بچی تیرا اللہ نگہباں، بے کس میری بچی تیرا اللہ نگہباں، صحت تجھے حق سے دعا ہے یہی ہر ہاں۔ القصہ روانہ ہوئے سب عطرت اطہار، کش کھا کے گری خاک پر صغرا جگر افگار، گھر میں اسے پہنچا کے چلے سید ابرار، گل شہر میں تاہائے دو عالم کے مددگار، خدام جو روتے تھے نواسے کو نبی کے، ایک حشر تھا روضے پہ رسول عربی کے۔ آپ نے بڑی حسرت سے روضے کو دیکھا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے تو آتی تھی صدائے میری تربت کے مجاور، صدقے تیری مظلوم کے اے صابر و شاکر، اے نور نظر اے میرے مجبور مسافر، ہے میری امت نے ستایا تجھے آخر، دشمن کو بھی طرح اذیت نہیں دیتے، ظالم مجھے مرنے پہ بھی راحت نہیں دیتے، دشمن کو بھی طرح اذیت نہیں دیتے، ظالم مجھے مرنے پہ بھی راحت نہیں دیتا۔